اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا۔ پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں۔ حیات القلوب علامہ مدرسی علیہ رحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی۔ خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ، کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے۔ سخی عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھیں، یہ خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکنت تھی، اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے۔ عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے۔ چلے جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں، میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں، جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے۔ اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز میں سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو، بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی۔ مجھے علی ولی اللہ کی قسم، بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں، علی کی ولایت صرف جرم یہ تھا، اس کی اذان میں علی تھا۔ بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال، رسول نے کہا کہہ کے دیکھو، انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال۔ رسول کی دہلیز پہ آ کے بلال رکا، بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں۔ رسول نے منہ آسمان کی جگہ پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال، انہیں کیا علی نکالیں، یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے۔ سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلال
بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا. بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے. اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا، مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے، مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے، علی کے گھر کی چھت پہ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا، بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے، مجھے رخ کدھر کرنا ہے؟ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہوں. رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے، جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے. اے علی تو میری امت میں کعبہ. سخی عباس آئے کعبہ کی چھت پہ، کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. حسین دور مسند میں بیٹھے تھے، حاجی طواف میں تھے، عباس کعبہ کی چھت میں تھے. اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہا ہے. جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کی آواز ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی، کیا کہنے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں. جملے میری خطابت کے تو نہیں جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو. وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی. من کان بیت الحم سے اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. جملے حضرت عباس کے نہ ہو پوری زندگی یہ نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے. حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا. عباس نے مسکرا کہ ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو. مجمع چپ ہو گیا. جملے میرے نہیں، سخی عباس ان سے کہہ رہا ہوں کافر ہو، او فاجر ہو. مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہے، مولا یہ تو نمازی ہے، مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں. عباس کہا میں نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے. جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے. جملہ کہنے کے بعد عباس کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج سے روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. اتنا کہنا تھا کعبے کی دیواریں ہلی، حسین نے مسند چھوڑی. حسین نے کعبے کی دیوار میں روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کعبے کی آواز آئی حسین مولا. عباس سے کہ خطبہ روک، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. یہ صرف گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا. یہ بدہات کبھی بھی زندگی میں علی سے دھوکہ نہ کرنا. کائنات کا اول مظلوم ہے حسین کا بابا. زندگی میں محمد شاہ جی انشاءاللہ 15-16 محرم عشرہ کی مجالس میں بشرط زندگی و صحت
आपका सलाम नसीब हुआ तो नौकरी होगी। अली वली अल्लाह का वास्ता, जमाना बड़ा मुश्किल आ गया है, दुनिया तुमसे हर सूरत में अली छीन रही है। तन्हा हो जाना, घर दे देना, बच्चे मरवा लेना, अली ना छोड़ना। दुनिया औलाद से अली लेना चाहती थी, इस अली वली अल्लाह को बचाती बचाती बेटी शाम के बाजार तक चली गई। आज बंदे हमसे पूछते हैं कि अली वली अल्लाह कहाँ लिखा है? तेरे जिगर में ताकत है मैं तुझे हवाले लिखवाऊं? अगर तेरे जिगर में ताकत है तो पैदा शिया माँ के घर हुआ तो मैं तुझे हवाले लिखवाता हूँ, तो अपने जहन में हवाले महफूज कर रहे। मैं तुझे बताऊं अली वली अल्लाह कहाँ लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक में लिखा है, हुसैन की पेशानी पे लिखा है। कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना, तुझे शौक है अली वली अल्लाह पूछने का? हाँ मैं तुझे बताऊं, सकीना के रुखसारों पर लिखा है, ज़ैनब की कलाइयों पर लिखा है, सज्जाद की कमर पर लिखा है, हर सैयदादी के सर पर लिखा है। तू शिया घर में पैदा हुआ, तुझे मैं बताऊं बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कौम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के बुरके पे लिखा है, जंगलों में चली गई मोहम्मद की बेटियां, बाबे की विलायत नहीं छोड़ी, दादे की विलायत नहीं छोड़ी, रो रो के कहती रही बाबा शाम के बाजार में तेरी विलायत के दुश्मनों ने हमें घेर लिया। अच्छा मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले एक सवाल करूं, अगर इसका तुम जवाब दे लो तो इसी पे मुसाहिब है। सिर्फ ये हाथ मान के मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मैं रवायत भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं सवाल पढ़ूंगा। घोड़े से मर्द का उतरना मुश्किल है या ऊंट से औरत का गिरना मुश्किल है? बड़ा अमीर बंदा है जिसने मातम नहीं किया, पैदा शिया के घर में हुआ, उसने मातम नहीं किया। अब तो मुझसे सुनना चाहता है तो मैं सुना दूं, रख मेरे सर पे कुरान, गाजी एक बार घोड़े की जीन से गिरा है, अली की बेटी हर मोड़ पे ऊंट से गिरी है, रो रो के कहती रही है ओ सज्जाद, ओ इनसे कह ऊंटों को आहिस्ता चलाए, ओ मेरे हाथ गर्दन के पीछे। सादात वगैरह सादात से माफी मांग, एक ऐसा बाजार है जिसमें फिर अली की बेटी चली नहीं। मैं जितना मोहतात हो सकूंगा उतना, अल्लाह बादशाह इश्क कबूल करे, जितना मैं छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा, कोशिश करना मुझे बात खोलनी न पड़े। मुज़फ़्फ़र शाह जी एक ऐसा मोड़ आया है जहां पे फिर बीबी चल नहीं सकी, गुजरी है चल के नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि माफी मातम कर ले, मुझे जुमला ना पढ़ना पड़े। मैंने कहा बीबी गुजर गई है बाजार से लेकिन चल के नहीं गुजरी। बीबी ऐसे गई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे, रो के कहती है सज्जाद भीड़ ज्यादा हो गई है, सज्जाद रश ज्यादा हो गया है, सज्जाद मुझसे खड़े होके चला नहीं जा रहा। बैठ के चली अली की बेटी, कैसा चली, कैसे गई बाजार, कैसे गई दरबार। मैं जिंदगी में जितनी देर मुझे मिंबर पे हो गई मैंने कोशिश की है न बाजार पढ़ूं न दरबार पढ़ूं। मैं मिंबर पे बैठा होता हूँ, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, कोई कहता इतने घंटे खड़ी रही, कोई कहता इतने घंटे खड़ी रही। शिया कौम के मातम के लिए यही सिर्फ काफी है, कौन खड़ी रही। एक लम्हा भी खड़ी रही तो गाजी की मुर्शदादी, एक सेकंड भी खड़ी रही तो हुसैन की बहन। मुझे इससे गर्ज नहीं कि कितना खड़ी रही, बस किताबें कहती हैं पहुंच गई जिंदान में। जब मलाओं ने कहा ना मैं कैदे आजाद करता हूं, मौला सज्जाद दरबार में खड़े थे, ये बेगैरत देखा था हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदे आजाद करने लगा हूं।
سجاد نے ٹھنڈی آ پڑی. اس نے دیکھ کے کہا میں نے تجھے رہائی کی خبر سنائی, تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. نہ تو نے میرا اکبر چھوڑا, نہ تو نے میرا غازی چھوڑا, مجھے بتا میں کہاں جاؤں. یہ کمینہ دے کہتا ہے حسین کا بیٹا مدینے. سجاد رو کہتے کون سے مدینے؟ جہاں میرا بابا ہوتا تھا, جہاں میرا چچا عباس ہوتا تھا. تو نے میرا مدینہ میرے رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اس نے کہا جہاں بھی جانا ہے لیکن شام چھوڑ دے. اب میں پورا ڈر ڈر کے جملہ پڑھوں گا لیکن جو معافی ماتم کر سکتے ہو. مولا سجاد روئے رو کے کہنے لگے تو نے مانگی تھی ہم سے بیعت, ہم نے کی نہیں, تو نے ہمارا گھر اجاڑا, آج تو مجھے کہہ رہا شام چھوڑ. جب ہم نے تیرا مطالبہ ماننا ہی نہیں, تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کرتا ہے؟ کس لیے تو قیدیں آزاد کرتا ہے؟ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں علم عباس پہ. یہ کمینہ دے کہتا حسین کا قیدی بیٹا میں تجھے سچ بتاؤں میں تیری قیدیں خوف کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں. سجاد رو کہتے تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ تو نے محمد کی شکل والا میرا بھائی مارا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے رسول کا بیٹا زین سے گرایا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے غازی کے بازو کٹوائے, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا, تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے یاسین کی کڑیاں باندھی, تجھے ڈر نہ لگا؟ آج تجھے ڈر کس بات کا لگ گیا ہے؟ یہ بغیرت دیکھ کر جسے قبرستان میں دفنا کیا آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز آج بھی آ رہی ہے. آج بھی میرے محل میں تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. کبھی اس کونے میں روتی ہے, کبھی اس کونے میں روتی ہے. رو رو کے کبھی کھول دے رسیاں, اور کھول ان کی بیڑیاں. مجھے ڈر لگ گیا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. سجاد تیری بہن سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی. میں ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا ہوں. مجھے ڈر ہے کس خوف سے میں مر جاؤں گا. سجاد تو شام چھوڑ. مولا سجاد نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ اس نے کرنا ہے جو زندان میں ہے. اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ مولا سجاد نے رو کے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے, کیونکہ وہ ہے شریکت الحسین, اس کی ہے کربلا میں حصے داری. میں حجت ہوں, فیصلہ میں نہیں, فیصلہ ماں کرے گی. چلتے چلتے زندان میں آئے, ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, ماں یزید قید آزاد کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. بس یہی روایت پڑھوں, ممبر چھوڑو. شام کی عورتیں تھک گئی. مولا سجاد کی آواز ہے, وہ کمینہ کہتا ہے. سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی. بی بی رو کہتی پھر سجاد ایسے نہیں, میں حسن کی بہن ہوں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, تو اس سے منوا تاکہ تاریخ لکھے کہ ہم فاتح ہو کے شام سے گئے. مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں. بادشاہ زندان سے دربار میں آئے, کمینہ تخت پہ آیا. مولا سجاد کہتے ہیں ہماری ماں کہتی ہے شرطیں ہیں. اس نے کہا بتا. مولا سجاد نے کہا پہلی شرط ہمیں شہداء کے سر واپس چاہیے. اس نے کہا میں نے محفوظ کیے ہیں, میں دے دوں گا. مولا سجاد کی بات ہے. دوسری شرط ہے 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے. میں نے 3 اونٹ کہا, کسی بندے نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ سجاد 3 لے کے آیا تھا. مولا سجاد کی آواز ہے 3 اونٹ دے دے. اس نے کہا میں دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز ہے تیسری شرط ہے جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے. اس نے کہا وہ بھی دے دوں گا. مولا سجاد نے کہا اگلی شرط ہے ہمیں شام میں ایک مکان خالی کروا کے دے. یہ کمینہ دیکھ رہا جب تم نے رہنا ہی نہیں تو نے مکان کرنا کیا ہے. سجاد رو کہتا ہماری صف ماری گئی, ہمارے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک مکان خالی کروا. میری ماں نے بھائی کی مجلس کروانی ہے, میری ماں نے بھائی کی غربت پڑھنی ہے. شام کی عورتوں کو کہ اس مکان میں اکٹھی ہو کے آئے. میری ماں بتائے باغی نہیں نمازی مارا گیا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. یہ کمینہ طاق سے اٹھا. اسے کہا شرطیں ختم ہو گئی. سجاد کی آواز آئی ایک شرط ابھی باقی ہے. میں یہ ہاتھ باندھ کے سیدوں سے معافی مانگتا ہوں, معافی دینے
کے بعد مجھ سے جملہ سننا، اس نے کہا جب میں نے اتنی مان لی میں وہ بھی مان لوں گا۔ سجاد کی داڑھی لہو سے بھر گئی۔ سجاد رو کہتے آخری شرط ہے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس آئیے۔ یہ کمینہ دیکھ رہا یہ شرط نہیں مانی جا سکتی۔ 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد نے پا کر کے سر پہ ہاتھ رکھا، روکے گا کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادر مجھے واپس کر، میری ماں کا برقع مجھے واپس کر۔ یہ کمینہ دیکھتا کیا کرے گا؟ سجاد روکتا سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ رکھوں گا، رکھ کے کہوں گا اٹھ غازی، جس برقعے کا تو ضامن تھا میں وہ چادر شام سے بچا کے لے آ۔ اللہ لعنت